أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب زدنی علما. فقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی بڑی شرف و فضیلت ہے. بندے کے لیے خیر و بھلائی کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. فقہ فی الدین کی بنیاد یہ فقہ فی الدین سے علم نافع حاصل ہوتا ہے، اور علم نافع پر ہی عمل صالح کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں زیادتی کا طلب کرنے کا حکم دیا ہے. وقل رب زدنی علما، فرمائیے، دعا کیجئے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے علم کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم کے علاوہ اور کسی چیز کے ذاتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلسوں کو ریاض الجنہ قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم ریاض الجنہ جنت کی کیاریوں سے تم گزرو تو چرو. چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو. اس لیے ہر شخص کو دین میں سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہر مکلف پر ایک حد تک کے علم حاصل کرنا یہ واجب العین، فرض عین ہے. اگر آدمی حاصل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کیوں اس نے حاصل نہیں کیا. مثلا اس حد تک کہ جس کے بغیر اس کے ذمہ واجب کی ادائیگی نہ ہو. مثال کے طور پر طہارت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے مسائل، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر شخص پر فرض ہے، اس کا مطلب یہی ہے. اور ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی سوال ہو اور ہمیں اچھی طرح اس کا علم نہ ہو، اس کے بارے میں علم نہ ہو، تو اہل علم کی طرف اس کا احالہ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص کو زخم لگ گیا اور پھر اس کو احتلام ہو گیا. اس نے لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کروں. لوگوں نے کہا کہ تمہیں تو غسل کرنا ضروری ہے. چنانچہ وہ شخص غسل کیا اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ سخت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، کہ ان لوگوں نے اسے قتل کیا ہے، اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے. علم یکن شفاء العی السوال، کیا انہیں معلوم نہیں تھا یہ عاجز تھے تو انہیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سلف صالحین دین کے بارے میں جواب دینے، فتویٰ دینے سے بچتے تھے. ایک دوسرے کی طرف چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جواب دے، دوسرے کی طرف احالہ کرتے تھے، اور اگر جواب دینا انہیں ضروری ہوتا تھا تو دوسرے کی رائے معلوم کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھے بغیر آپ نے جواب نہیں دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا. ان سے لوگوں نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ عراق کے فقیہ عراق کے سب سے بڑے عالم ہیں
اور آپ کو لا ادری کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ انہوں نے کہا جب فرشتوں نے لا علم لنا الا ما علمتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں محسوس ہوئی تو مجھے کیوں شرم محسوس ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے امام تھے اور مسائل میں استنباط اور حاضر جوابی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے بھی بہت سے ایسے مسائل کتابوں میں محفوظ ہیں، منقول ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے لا ادری کہا ہے کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف کے حوالے سے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر علم کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا اور یہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مواخذہ کرے گا، پوچھے گا، تو میں کسی سوال کا جواب نہیں دیتا، لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی سوال پیش ہو تو اپنے آپ کو جنت یا جہنم پر پیش کر کے دیکھے اور آخرت کے مواخذے کا، آخرت میں جواب دہی کا احساس کرے، پھر اس کے بعد کسی سوال کا جواب دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص اسپین سے یعنی اندلس سے سفر کر کے اور سوالات کی فہرست لے کر 22 سوال لے کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے وہ سارے سوالات پیش کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کے بعد 22 سوال میں سے صرف 2 سوال کا جواب انہوں نے دیا۔ 22 سوال میں سے صرف 2 سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا اور لوگ پوچھیں گے کہ امام دارالہجرہ کے پاس سے کیا جواب لے کے آئے ہو تو میں کیا کہوں گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جا کے کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا، وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہیں زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا مواخذہ کرے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لا ادری کہتے ہوئے ہم اپنی ہتک محسوس کرتے ہیں، جواب معلوم نہ ہو، گھما پھرا کر کے اٹکل پچو کیسے بھی کر کے سامنے والے کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، سامنے والا سمجھ پائے نہ سمجھ پائے۔ لیکن ہم بلکہ رونا تو اس پہ آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کسی دوسرے سے کیا جاتا ہے لیکن اپنی قابلیت جتانے کے لیے خود جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری صدی کے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ایک بار وہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ، جاہل لوگ فتویٰ دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مفتی سمجھ رہے ہیں وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ چوروں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، یعنی چور سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم لوگوں کے سینوں سے چھین کر کے اللہ نہیں اٹھائے گا کہ علم کو چھین لے گا لوگوں سے، نہیں، بلکہ علماء کو وفات دے کر کے علماء کو وفات دے کر کے علم چھینے گا، یعنی علماء چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، صرف جاہل رہ جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام، اپنا پیشوا بنائیں گے، انہی سے سوال کریں گے اور وہ سوال کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ، گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہی علماء سو ہیں جو اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر کے دنیائی غرض و منفعت کے لیے یا اپنے پیٹ کے لیے یا اپنے متبعین میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں کے خواہش کے مطابق فتوے دے رہے ہیں۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے مسالک اور مذاہب کی روشنی میں فتویٰ دریافت کیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق اس میں کیا رائے، حنفی مسلک کا اس میں کیا کہنا ہے، حنفی مسالک کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے اور فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے اور مسالک کے مطابق، مذاہب کے مطابق فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش یہ کریں، یعنی ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب تک کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی بات کا صحیح جواب معلوم نہ ہو جائے، مسئلہ بالکل واضح نہ ہو جائے،
اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں، جواب نہ دیں۔ حضرت بخاری کی روایت ہے، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، جس کو کوئی بات معلوم ہو وہ کہے، اور جس کو معلوم نہ ہو وہ اللہ اعلم کہے، اس لیے کہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں اللہ اعلم کہنا یہی علم ہے۔ کوشش یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے اور علم کی روشنی میں ہی دین کے بارے میں کبھی گفتگو کریں۔ اس درس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عقائد، عبادات، معاملات میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو جان لیں، اور علم اور بصیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پچھلے درسوں میں توحید، عقیدہ، توحید، معاملات، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقریباً سب کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج سے نماز اور اس کے متعلقات کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ آج کا درس یہ طہارت کے متعلق ہے۔ طہارت جو نماز کے لیے شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا نام ہے، اور طہارت کے ساتھ اس کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے، اور بغیر طہارت کے ادائیگی اللہ کے تعظیم کے منافی ہے، جس سے طہارت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو معنوی طہارت، باطنی اور معنوی طہارت، یعنی دل کا پاک ہونا، شکوک، شبہات، کفر، نفاق اور شرک سے دل کو پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف، خلوص، للہیت پیدا کرے اور اس کتاب و سنت کا علم حاصل کرے، اس سے آدمی کے دل کو طہارت حاصل ہوگی۔ دوسری قسم طہارت حسی ظاہری، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو حدث سے طہارت اور دوسرا خبث یعنی نجاست، گندگی۔ ایک تو ناپاکی سے طہارت اور دوسرا خبث اور گندگی سے طہارت۔ یہ خبث یعنی گندگی، نجاست جو ہے، یہ اس کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے، کپڑے سے بھی ہوتا ہے اور جگہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھو۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ جب کپڑے اور جگہ کی پاکی کا حکم دیا گیا تو جسم کے پاکی کا حکم بدرج اولا ہوگا، یعنی جسم کا پاک کرنا بدرج اولا واجب ہوگا۔ اگر جسم پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو دھل لے۔ اگر کپڑے پہ گندگی لگی ہوئی ہے تو عموماً دھلنے سے پاک ہوگا، البتہ بعض حالات اس سے مستثنی ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اگر زمین پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس پہ پانی ڈالنا کافی ہے۔ زمین پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور نظر نہیں آ رہی وہ گندگی تو آپ پانی ڈال دیں، کافی ہو جائے گا۔ اگر گندگی دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، تب پھر اس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بدو آ کر کے اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام غصہ ہو کر اس کو مارنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، کہا نہیں، رہنے دو۔ اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لا کر کے ایک ڈول پانی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گندگی لگی ہوئی ہے اور دکھائی نہیں دے رہی ہے تو پانی ڈالنے سے کافی ہو جائے گا۔ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ گندگی لگی ہوئی ہے تو خیر دھلنا ضروری ہے۔ اگر معمولی گندگی لگی ہوئی ہے تو
زمین سے رگڑنا جوتے کے لیے پاکی ہے، یعنی زمین سے رگڑ دو جوتا پاک ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتے سے کسی گندگی کو روند دے تو اس کی پاکی مٹی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور تو جوتے کو پلٹ کر کے دیکھ لے، اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہو تو زمین پہ رگڑ دے اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتوں میں نماز پڑھنا یہ عام بات تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتایا۔ آج لوگ سختی اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جوتا پہن کر کے حمام میں صرف چلا گیا اور پھر حمام سے آ کر کے اگر اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی نہیں بچے گا جو نہ ٹوکے اس کو کہ دیکھو اسی جوتے سے حمام میں جاتے ہیں اور اس کے باوجود اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تب بھی اس کو رگڑ دو اور اس کا اثر زائل ہو جائے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر عورت کا کپڑا جیسے برقع ہے یا اس کا نیچے کا کپڑا جو ہے زیادہ زمین سے گھسٹ رہا ہے اور گندگی کی جگہ سے اور پاکی جگہ سے دونوں کی جگہ سے اس کا گزر ہو رہا ہے تو اس کا دھلنا ضروری نہیں، بلکہ پاکی سے گزرنا ہی اس کے کپڑے کے لیے کافی ہے اگر بظاہر گندگی نظر نہ آ رہی ہو تو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے دامن کو بہت لمبا رکھتی ہوں اور گندی جگہ سے پاک جگہ سے گزرتی رہتی ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے پاکی کی جگہ سے گزرنا یہ اس کے لیے پاکی کا باعث ہے۔ اسی طرح سے اگر کپڑے پہ منی لگی ہوئی ہو، کپڑے پہ منی لگی ہوئی ہو اور وہ منی سوکھ جائے تو اس کو کھرچنا کافی ہے، دھلنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر گیلی ہے، منی گیلی ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خشکی کی جب منی خشک ہوتا تھا تو میں رگڑ دیتی تھی اور جب تر ہوتا تھا تو میں اس کو دھلتی رہتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے کپڑے پہ منی لگی ہوئی ہے اور وہ دھل نہ سکے تو خالی رگڑ دے، اس کے کپڑے کے لیے پاکی ہوگی، پاکی کا باعث اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مزی، آپ جانتے ہیں ایک ہوتا منی یعنی آدمی کے شرمگاہ سے، آدمی عورت کے شرمگاہ سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ ایک تو منی ہوتا ہے، ایک مزی ہوتا ہے، ایک ودی ہوتا ہے۔ منی تو وہ ہے جو خواہش کے وقت اچھال لے کر کے جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ مزی کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق کے وقت یا جمع ہم بستری کے بارے میں سوچتے وقت جو شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں۔ ودی کہتے ہیں پیشاب وغیرہ کے بعد جو مادہ نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے شرمگاہ سے مزی خارج ہو رہی ہے تو شرمگاہ کا دھلنا ضروری ہے اور اس سے غسل واجب نہیں بلکہ وضو کرنا کافی ہے۔ اور اگر کپڑے پہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی صرف رگڑ دے، پانی کے چھینٹے مار دے، کافی ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میں مزی کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھاتا ہوں، بہت پریشانی مجھ کو ہوتی ہے، کثرت سے مجھ کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے وضو کرنا کافی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کپڑے کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ میں پانی لے کر کے اور مزی کی جگہ پہ چھینٹے مار دو، یہ کافی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مزی لگی ہوئی ہے تو دھلنا ضروری نہیں ہے بلکہ چھینٹا مار دے، یعنی کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو بدن میں تو دھلنا ضروری ہے، کپڑے پہ لگی ہے تو چھینٹا مار دے، کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے کا پیشاب، لڑکا اگر ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کا اگر پیشاب کپڑے پہ لگ گیا ہے تو اس کو بھی دھلنا ضروری نہیں بلکہ چھینٹے مار دے، کافی ہو جائے گا۔ یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور لڑکا اگر ہے تو اس کے پیشاب کو دھلنا ضروری نہیں بلکہ چھینٹا مارنا کافی ہے۔ لیکن اگر لڑکی ہے یا لڑکا ہے لیکن کھانا کھانے لگا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دھلنا ضروری ہے۔ یہ ہوا نجاست کا طریقہ۔ دوسرا ہے حدث۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حدث اصغر
اور ایک ہوتا ہے حد سے اکبر. حد سے اصغر کہتے ہیں جس سے وضو واجب ہوتا ہو، یا پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کافی ہو، اس کو کہتے ہیں حد سے اصغر. اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کا ارادہ کرو، تو تم اپنے ہاتھوں کو دھلو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھلو، اور وامسحوا برؤوسکم، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک کے، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دھلو. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل صلاۃ عبد اذا احدث حتى يتوضا، کہ جو حدث کے بعد اللہ تبارک و تعالی نماز بندے کی قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. معلوم یہ ہوا کہ اگر حد سے اصغر لائق ہوا تو اس کو وضو کرنا ہوگا، اور وضو پہ اگر قادر نہیں ہے تو اس کو تیمم کرنا ہوگا. وضو کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. صحابہ کرام قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود کامل وضو کرنا. آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مکمل وضو کریں. اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، دل نہیں چاہ رہا اس کے باوجود کامل وضو کرنا. وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور زیادہ قدم بڑھا کر کے مسجد کی طرف جانا. اور تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. اس سے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند کرتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم، کہ جب بندے مسلم وضو کرتا ہے، فغسل وجهه، اور اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے، خرج من وجهه كل خطايا نظر الیہا مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو اس کے چہرے سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جن کی طرف اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے. یعنی اس کا چہرہ جس کا سبب بنا ہے اس کے چہرے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جو بھی گناہ کے کام ہوئے ہیں سارے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو کر نکلتا ہے. اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے نیت کر کے اور بسم اللہ کہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھلیں، ہتھیلی کو یہاں تک کہ 3 بار دھلیں، اور پھر اس کے بعد 3 بار کلی کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. پھر اس کے بعد چہرے کو 3 بار بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے داڑھی تک کے لمبائی میں اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک کے چہرے کو 3 بار دھلیں. پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کو یہاں کوہنیوں تک کے 3 بار دھلیں، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک کے 3 بار دھلیں، پھر سر کا مسح کریں. سر کا مسح کا طریقہ یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے دونوں ہاتھ کو اگلے حصے سے پیچھے گدی تک لے جائیں اور پھر اسی جگہ تک کے واپس لائیں جہاں سے شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد کان کا مسح کریں. کان کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو کان میں داخل کر کے انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسح کریں. پھر اس کے بعد داہنے پاؤں کو
گھٹنے ٹخنے تک کے داہنے پاؤں کو دھلیں 3 بار، اور پھر بائیں پاؤں کو 3 بار گھٹنے تک کے ٹخنے تک کے دھلیں، اور پھر جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ غسل کا طریقہ ہوا۔ اگر آدمی غسل کرنے پانی کے استعمال پر، پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں، مریض ہے اور پانی سے اس کو نقصان پہنچے گا، مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاک جگہ پر، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ زمین پر ایسے کرے، مارے، زمین پہ مارے، ایک بار مارے، اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے تو ایسے جھاڑ دے، اور پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں پر پھیرے۔ اتنا کافی ہے، اس سے تیمم ہو جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاتھ زمین پہ مارے، اگر مٹی لگے تو جھاڑ دے، اور چہرے پہ پھیر کر کے پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ پھیرے، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ اور وضو کن چیزوں سے، نواقض وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کوئی ہے جو بتائے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک تو یہ کہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، اور گہری نیند آنے سے نہیں، اور اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں، شرمگاہ پہ بھی ہاتھ بغیر آڑ کے، بغیر کپڑے کے لگے، ہاں، تو گویا کہ ایک تو یہ یعنی سبیلین، یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور دوسرا گہری نیند جس سے آدمی کو ہوش نہ رہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور تیسرا شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے، بغیر آڑ کے چھونے سے، اور چوتھا اونٹ کا گوشت کھانے سے، اور کسی کو معلوم ہے؟ ہم وضو کر کے نماز کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف، اور بیوی ہے اس کو کیس کیا، پکڑا، نہیں ہے، اس سے وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس سے ہماری جو ہے منی نکل، تو منی نکلنے وہ تو دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ تو غسل، ہاں۔ اس کے علاوہ عقل کا فقدان، عقل زائل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، یا یہ کہ کوئی نشہ ہو جائے، نشے کی حالت میں ہو جائے، کوئی دوا نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگر اپنی جگہ چھوڑ دے، ہاں نہیں وضو ٹوٹتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر کی نگرانی کے لیے کہہ دیا، دو صحابی تھے، ان کو کہ جاؤ تم دونوں، لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور وہاں پہ کہا جاؤ تم دونوں جا کے لشکر کی نگرانی کرو، کوئی آ کر کے غفلت کی حالت میں حملہ نہ کر دے۔ تو دو صحابی جو ہے جب پہنچے وہاں اس جگہ پہ، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک آدمی نگرانی کرے، چوکیداری کرے۔ اتفاق ہو گیا، ایک آدمی سو گئے، دوسرے آدمی نگرانی کرنے لگے۔ تو سوچے کہ جب میں بیٹھا ہوں تو ایسا کرتا ہوں، لاؤ میں اسی طرف رخ کر کے لاؤ نماز پڑھوں، میں دیکھتا بھی رہوں گا اور نماز بھی پڑھتا رہوں گا۔ تو وہ نماز کے لیے شروع ہو گئے۔ ادھر ایک دشمن تھا، اس کو جب پتا چلا تو وہ آ کر کے اور تیر پہ تیر پھینک رہا ہے، اور ان کو لگ رہا ہے خون میں لت پت ہو رہے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب ان کو یہ ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہیں میں مر نہ جاؤں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس ذمہ داری میں ہم سے وہ ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب ساتھی نے دیکھا کہ یہ تو خون سے لت پت ہیں، تو پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں مجھ کو جگایا؟ تو کہا اصل میں ایک ایسی سورہ پڑھ رہا تھا کہ میں سوچا کہ وہ ختم ہو جائے تبھی نماز کو میں ختم کروں، یعنی وہ مار کھا رہے لیکن سورت کو ختم کرنا وہ گوارا نہیں۔ وہ جا کے اللہ کے رسول کو بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی آپ نے نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو خون کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ناقض وضو وہی 5 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور حد سے اکبر سے کہتے ہیں جس سے غسل واجب ہو، مثال کے طور پر عورت سے ہم بستری کرنا،
یا ایسے ہی احتلام ہو جانا، یعنی نیند کی حالت، خواب میں نیند کی حالت میں جو ہو جاتا ہے منی نکل جاتا ہے، اس کو احتلام کرنا ہے۔ ایسے ہی عورت کا حیض آنا یا عورت کا نفاس کا خون، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے وہ نکل آئے، تو اس سے آدمی کو، اس کو کہتے ہیں حد سے اکبر، اس سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں اگر غسل پر بھی آدمی قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے جو وضو کا طریقہ ہے۔ یہ اسلام کی اسلام کی آسانی سمجھ لیجئے کہ جو اسلام نے دی ہے بندوں کو کہ اگر پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر سکتا ہو۔ یہ چند باتیں تھی، اگر کوئی سوال ہو تو اس کے بارے میں پوچھیں۔ اور بند کر دیں کون سی چیز؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو آیا ہے اولا مستم النساء، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمع مراد ہے۔ قرآن میں جو کہا اولا مستم النساء کہ عورتوں کو چھو لو، تو اس سے جمع مراد ہے، ہم بستری عورت سے ہم بستری مراد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے بعد اپنے بعض بیویوں کا بوسہ لیتے تھے اور آپ وضو نہیں کرتے تھے۔ وضو کے بعد آپ اپنے بعض بیویوں کا بوسہ آپ نے لیا اور آپ نے وضو نہیں کیا، جس سے معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو کہا کیا اونٹ کے کھانے وضو کریں، گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ معلوم ہوگا کہ اگر پہلے شروع میں تو یہ تھا، ابتدائی اسلام میں ہر وہ چیز جو آگ پہ پکتی تھی اس کو کھانے سے وضو کرنا ضروری ہوتا تھا، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن بعد میں وہ چیز، وہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ شروع میں ابتدائی اسلام میں یہ تھا، حدیث میں آتا ہے توضؤ مما مست النار، کہ آگ نے جس کو چھوا ہو، یعنی جو آگ پہ پکایا گیا ہو اس کو کھا کر کے تم وضو کرو، لیکن پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخصت دے دی۔ ایک جو ناک صاف کرنے کی بات ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے یا بائیں ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ پھر ہاں، بائیں ہاتھ سے دھوئے، دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے دھلو ہر چیز میں۔ اللہ کے رسول طہورت میں یعنی پاکی ہاتھ دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے، تب دائیں ہاتھ سے دھوئیں۔ اور ہاں، ماں کی گندگی میں کے طریقے سے، اس لیے گندگی کو بائیں ہاتھ سے، اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسواک کو گندگی مطلب صاف کرنے کی نیت سے اگر آپ مسواک کریں تو بائیں ہاتھ سے کرنا زیادہ اچھا ہے، اور اگر صفائی صاف ستھرا خالی بس صفائی کے لیے کریں تو دائیں ہاتھ سے کرو، لیکن گندگی لگی ہوئی اس میں اور اس کی وجہ سے آپ مسواک کریں تو بائیں ہاتھ سے کرو۔ کپڑے کی پارٹی کے لے کر چھینٹا وغیرہ پڑ جائے، پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو کپڑا ہاں، دھلنا ہے وہ۔ کہیں سے گندگی لگ گئی کپڑے میں، وہ کے پاس اس جگہ پہ دھل لو بس، خالی جہاں پہ پیشاب کر، جہاں جس منطقے میں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اتنا خالی دھلنا ضروری، پورا کپڑا دھلنا ضروری نہیں، جہاں پہ جس منطقے میں لگا ہوا، جیسے اوپری حصہ لگا ہوا ہے تو اوپری حصہ خالی دھل لو بس۔ غسل جو کرتے ہیں ہاں، پورا وضو کر کے غسل کرنا، ہاں وضو کر کے غسل کرنا آئے گا، مطلب اس کے اگلے اس میں غسل کا طریقہ، غسل کا وہ۔ جیسے آپ بولے کہ ہم استری کرنے کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، ہاں، تو اگر ہم استری نہیں کیے ہیں ہاں، اور دونوں میاں بیوی کا شرمگاہ لگ گیا ہے تو کیا اس کے ساتھ غسل جائز ہے؟ شرمگاہ وہ بھی تو ایک طرح کے ہم بستری اس سے بھی ہے۔ شرمگاہ اگر مل جائے خواہ انزال ہو یا نہ ہو تو اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی ٹکڑا، ہاں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ اگر مل جائے، خالی شرمگاہ ایسے ملا ہوا ہے، یعنی جسم سے جسم چھوا ہے تب نہیں، لیکن آدمی اگر ہم بستری کر رہا ہے، ہاں، اور حدیث میں آتا ہے اذا التقى الخطانان، کہ دو ختنے کی جگہ جب مل جائے تو پھر وضو کر لے آدمی۔ میں جو پوچھا اس میں جو بتا دوں۔ اسی طرح جب بارش ہو رہی ہوتی ہے یا بارش کا چکر ہوتا ہے، بسی میں بندہ آتا ہے یا بازار میں جاتا ہے یا جاتا ہے، اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں کپڑوں کے اوپر، اس صورت میں کیا ہے؟ اس کو صرف صاف کرنا؟ نہیں، بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں، بارش ختم ہو گئی ہے، ہاں گندے پانی چھینٹے تو جہاں پہ پڑا ہوا تو وہاں پہ دھل لے، جہاں پہ پڑا ہے جہاں پہ دھل لے بس۔
اگر مطلب معلوم کہ گندا پانی کا ہے، جیسے گندگی وغیرہ جہاں پہ نکل رہی، پیشاب خانہ وغیرہ ہے، اگر وہاں کا نہیں تو اگر خالی ویسے ہے تو خالی نہ مٹی نہ کیچڑ، وہ تو پاک ہے، اگر خالی اتنا لگا ہے تو اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں کپڑا خالی گیلا ہوا، پانی سے گیلا ہو گیا کوئی بات نہیں، پڑھ لو اس میں نماز، کوئی مشکل نہیں. نہیں سر صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں جیسے ہم کسان ہیں، کھیتی کا کام کر رہے ہاں ہیں، کہیں گڈھا ہے، گڈھے کا پانی لا رہے ہیں ہاں اور وہ پانی صاف نہیں ہے، ہمیشہ اس میں جو ہے گندگی پھینکا جاتا ہے، تو اس پانی کو اگر ہم کھیتی کے لیے استعمال، یہ آئے گا آگے آئے گا. یہ مستعمل یہ مطلب پانی، کون سا پانی پاک ہوتا ہے اگلے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا. کون کون سا پانی، ہاں کون سا پانی مطلب پاک رہے گا، کون ناپاک، یہ آئے گا انشاءاللہ اگلے درس میں. وہ تو الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. یہ جو آپ مطلب بالکل مطلب آپ کو متیقن ہے، یقین ہے، ہم سے سن کے جا رہے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ واضح ہے، اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں مطلب ہاں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو دین کی باتیں بتلانا، پہنچانا، دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ سن کر دوسروں کو پہنچائے. حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، وہ دین پہنچانا الگ بات ہے. لیکن مطلب مشکل مسائل ہیں جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. عام سی چیزیں بتائیں جو بالکل واضح ہوں، بالکل کلیئر ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں. بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یعنی جو چیز آپ کو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. وہ پہنچانا، دعوت دینا، پہنچانا الگ بات ہے، لیکن مشکل مسائل میں گفتگو کرنا، اس کی بات میں کر رہا ہوں. فتوا دینا مثلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کیے تو مر گئے، ہاں تو اس کے اوپر جہنم. ہاں جہنم ضروری ہے، مطلب واجب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو کوئی چانس نہیں اس کو جنت میں؟ نہیں کوئی چانس نہیں ہے، کوئی چانس مشرک کا کوئی چانس نہیں وضو ہے. کی حالت میں اونگ آنے سے نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اونگ سے نہیں وضو ٹوٹتے. یا ٹیک لگا کے کہیں بیٹھ ہاں یہ ٹیک لگا کے بیٹھا سو گیا، سو جانے کا، تب پھر اس میں خالی ٹیک لگا کے بیٹھنے سے نہیں. اگر ٹیک لگا کے بیٹھا تو سو گیا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے العین، سنو حدیث میں آتا ہے راشد بھائی، حدیث میں آتا ہے العین وقاء الصبح، آنکھ جو ہے یہ سرین کا ڈھکن ہے. جب آنکھ بند ہو جاتا ہے تو ڈھکن کھل جاتا ہے سرین کا. آدمی کو ہوا خارج ہو گیا نہیں پتہ چلے گا، سو گیا تو ڈھکن کھل گیا، پتہ نہیں کب ہوا خارج ہو پتہ نہیں چلے گا. حدیث میں آتا ہے العین وقاء الصبح، یعنی آنکھ جو ہے آدمی کے سرین کا، شرمگاہ کا ڈھکن ہے.